اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، رجب کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے اور رجب کی فضیلت میں اپنی بارہا ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ رجب وہ مبارک مہینہ ہے جسے حرمت والا مہینہ کہا گیا، یعنی کہ ادب و احترام والا مہینہ کہا گیا، اور اس مہینے اللہ رب العزت اجر و ثواب بڑھا دیتا ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ ماہ رجب میں پڑھا جانے والا ایک بڑا ہی مجرب اور طاقتور عمل شیئر کروں گا۔ یہ عمل، یہ وظیفہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورہ مبارکہ سورۃ فاتحہ کا وظیفہ ہے۔ سورۃ فاتحہ کو بہت سے ناموں سے جانا جاتا ہے، جیسے ام الکتاب، سورۃ الحمد، سورۃ شفاء۔ ان ناموں کے علاوہ بھی سورۃ فاتحہ کو بہت سے ناموں سے جانا جاتا ہے۔ دوستو، آج جو عمل، جو وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اس عمل کو پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ کو بے شمار فوائد سے نوازے گا، لیکن بالخصوص وہ لوگ اس عمل کو ضرور پڑھیں جو کسی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اگر وہ خود یہ عمل نہیں کر سکتے تو ان کا کوئی عزیز ان کے لیے اس عمل کو ضرور کرے۔ میرے اللہ نے چاہا تو اللہ رب العزت آپ کو صحت اور تندرستی والی زندگی ضرور عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ میرے وہ بھائی، وہ بہنیں بھی یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں، جو رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے گھروں میں پریشانیاں ہیں، جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کی کوئی حاجت ہے، کوئی مقصد ہے، تو ایسے لوگ بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن دوستو، بھائیوں اور بہنوں، بار بار ایک ہی بات آپ سے کہی جاتی ہے کہ عمل کو آپ نے پختہ یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ماہ رجب کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ اس مہینے میں جب آپ کا جی چاہے آپ اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں اور 29 رجب تک اس عمل کو جاری رکھیں۔ جس دن بھی آپ یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اسی دن سے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ شروع کر سکتے ہیں۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ پورے دن میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر تو آپ نے کسی مریض کے لیے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے تو پھر آپ نے کرنا یہ ہے کہ پانی کا ایک گلاس لینا ہے اور آپ نے مریض کے پاس بیٹھ جانا ہے، اور اگر آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ کسی حاجت کے لیے پڑھنا ہے، کسی مقصد کے لیے پڑھنا ہے، رزق کی تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے پڑھنا ہے، اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے پڑھنا ہے، تو پھر آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے، لیکن سورۃ فاتحہ کو آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے جو طریقہ میں آپ کو بتلانے لگا ہوں۔ دوستو، بھائیوں، بہنوں، طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے جب سورۃ فاتحہ پڑھنا شروع کرنی ہے تو جب آپ اس آیت مبارکہ پر پہنچے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت مبارکہ کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر سورۃ فاتحہ کو مکمل کر لینا ہے۔ اسی طریقے سے جب دوسری مرتبہ آپ نے سورۃ فاتحہ کو پڑھنا شروع کرنا ہے تو دوسری مرتبہ بھی جب آپ اس آیت مبارکہ پر پہنچے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس آیت مبارکہ کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ
آپ نے ہر مرتبہ جب اس آیت مبارکہ پر پہنچنا ہے تو اس آیت مبارکہ کو 7 مرتبہ پڑھ کر پھر آپ نے سورۃ فاتحہ مکمل کرنی ہے۔ اس طریقے سے آپ نے 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ جب آپ 7 مرتبہ اسی طریقہ کار سے سورۃ فاتحہ کو پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور جو پانی کا گلاس آپ نے اپنے پاس رکھا ہوگا پانی کے اس گلاس پر آپ نے دم کر دینا ہے، اور مریض پر بھی آپ نے دم کر دینا ہے۔ اور اگر آپ نے کسی مقصد کے لیے، کسی حاجت کے لیے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھا ہے تو عمل مکمل ہونے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے کہ یا میرے پروردگار، میں نے یہ عمل، یہ وظیفہ فلاں فلاں مقصد کے لیے، فلاں فلاں حاجت کے لیے پڑھا، اے میرے مالک تو اس میں مجھے ضرور کامیابی عطا فرما۔ تو پیارے دوستو، آپ نے اسی طریقے سے ماہ رجب کے جتنے دن بھی آپ کے پاس ہوں اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو اگر آپ کسی مریض کے لیے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے گا، اور اگر وہ کسی بہت بڑی بیماری میں مبتلا ہے تو انشاءاللہ اس کی بیماری میں افاقہ ہوگا۔ اور اگر آپ کسی حاجت کے لیے، کسی مقصد کے لیے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ ماہ رجب ختم ہونے سے پہلے پہلے اللہ رب العزت آپ کی اس حاجت کو، اس مقصد کو ضرور پورا فرما دیں گے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس وظیفے کو، اس عمل کو پڑھنے کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں۔ جو وقت آپ کو مناسب لگے اس وقت میں آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ صبح کے وقت اگر آپ یہ عمل کرنا چاہیں تو صبح کے وقت کر سکتے ہیں، رات کے وقت اگر آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا چاہیں تو رات کے وقت کر سکتے ہیں، یا پھر دن کے کسی بھی حصے میں آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ بڑا ہی مجرب اور بڑا ہی طاقتور عمل ہے، اور ویسے بھی اللہ رب العزت نے پورے قرآن پاک کا نچوڑ سورۃ فاتحہ میں رکھ دیا، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کتنی طاقتور سورت ہے، اور اس عمل کی برکت سے سورۃ فاتحہ ہمیں کتنے بڑے بڑے فوائد سے نوازے گی۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے یہ موقع عطا کیا ہے، اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ اگر حاجت روا ہیں تو حاجت کے لیے اس عمل کو کریں، اگر گھر میں پریشانیاں ہیں تو پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اس عمل کو کریں، اگر بیماری میں مبتلا ہے تو بیماری سے شفا کے لیے اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھیں۔ اس کے علاوہ جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس کے لیے آپ یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ ضرور پڑھیں، اور مکمل یقین کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ جتنا پختہ آپ کا یقین ہوگا اتنی جلدی اللہ رب العزت آپ کو اس کے فوائد سے نوازے گا، اور اس کے کمالات، اس کے اثرات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہو کہ اللہ پاک ماہ رجب میں جتنے دن بھی باقی ہیں ان تمام دنوں میں یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔